آئیڈیل نمونہ، ان کی ہم نے پیروکاری کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا وہ راہ راست پا جائے گا، وہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ شاعر نے کیا خوب کہا، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام سمندر ہے تو کنارے ہیں صحابہ، اسلام سمندر ہے تو کنارے ہیں صحابہ، آقا چاند ہے تو ستارے ہیں صحابہ، اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، یہ قوم خود ہی پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ۔ تو بہرحال صحابہ کرام وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ایمان لانے کا معیار صحابہ کو رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ کا قرآن ہے سارا۔ قرآن میں صحابہ کے چرچے ہیں، صحابہ کی تعریف ہے، ان کی عظمت ہے، ان کا دفاع ہے، ان کی شان ہے، ان کی رفعت ہے۔ ایک شیعہ مجھے ملا، بہرحال ایک جگہ پہ ایک شیعہ مجھے ملا، میں نے اس سے ایک سوال کیا، اس کو میں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہم حضرت علی کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا جو تم حضرت ابوبکر پہ اعتراض کرتے ہو، ان پہ بہتان لگاتے ہو کہ نعوذ باللہ ابوبکر نے حضرت علی کا حق غصب کیا تھا، حضرت فاطمہ کا حق غصب کیا تھا، کہنے لگا کہ اصل میں حقیقت یہ ہے، اس کا قول ہے، وہ کہنے لگا کہ حقیقت یہ ہے کہ اصل حق تو حضرت علی کا بنتا تھا، خلافت کا اول خلیفہ تو علی ہے، لیکن غصب کرنے کی صورت میں حضرت ابوبکر بن جاتا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے ایک طرف تو یہ کہا کہ حضرت علی کے بارے میں ہمارا عقیدہ اہل تشیع کا یہ ہے کہ حضرت علی وہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، اور پھر ان کی اپنی ایک ضرورت بتلا دی۔ میں نے کہا یہ حاجت روا میں تو نہ ہوئے۔ تو پھر میں نے کہا کہ دوسرے نمبر پہ حضرت فاطمہ کا حق بنتا تھا، تو اس نے کہا واقعی بنتا تھا، باب فدق کا جو۔ تو بہرحال میں نے اس سے سوال کیا کہ اس کا جواب تم سے نہیں بن پائے گا، اپنے ذاکروں سے، اپنے علماء سے پوچھ لو، جواب نہیں بن پائے گا۔ 14 صدیوں میں نہیں بن پایا، اب کیا بن پائے گا؟ بہرحال میں نے اس سے سوال کیا کہ بتاؤ حضرت فاطمہ کا اگر حق بنتا تھا بقول تمہارے، تو پھر جب حق بنتا تھا تو وراثت میں حق بیٹوں کا بھی ہوتا ہے، بیٹیوں کا بھی ہوتا ہے، بیویوں کا بھی ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں، جو ازواج تھی، جو ہماری مائیں ہیں، ان کا بھی تو حق بنتا تھا۔ اگر حق حضرت فاطمہ کا بنتا ہے بیٹی ہونے کی صورت میں، تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر نے، عثمان ذو النورین نے، جب انہوں نے بقول آپ کے حضرت فاطمہ کا حق نہیں دیا، تو پھر فرق تو حضرت عائشہ کا بھی بنتا تھا۔ اگر حضرت ابوبکر حضرت عائشہ کو حق دے دیتے اور حضرت فاطمہ کو نہ دیتے، تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ ظلم کیا۔ تو بہرحال پھر میں نے اس سے کہا اگر یہ بات تسلیم کر لی بھی جائے، اگر اس بات کو میں مان بھی لوں تھوڑی دیر کے لیے، تو پھر سوال میرا یہ بنتا ہے کہ حضرت فاطمہ کا جو حق تھا، اسی حق کو بقول آپ کے کہ علی کی
خلافت بنتی تھی خلیفہ اول حضرت علی ہونے چاہیے تھے، تو جب حضرت علی ظاہری اعتبار سے چوتھے نمبر پر خلیفہ بنے تو انہوں نے حق کیوں نہیں دیا حضرت فاطمہ؟ اپنی بیوی کو حق نہیں دیا، تو پھر اگر یہ الزام آپ حضرت ابوبکر پہ لگاتے ہیں تو حضرت علی کے بارے میں بھی کہو۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا کہ حضرت علی نہ تو حاجت روا ہے، نہ مشکل کشا ہے، اور نہ ہی ان کا پہلا حق بنتا تھا۔ صحابہ اکرام یہ نبی کی جماعت ہے، نبی کے ماننے والے ہیں، خدا کی قسم انہوں نے تو ایک ایک چیز کو دیکھ دیکھ کے کیا ہے۔ ان کے سامنے آخرت تھی، جن کی پرورش کرنے والے، جن کے استاد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، آمنہ کے لخت جگر ہوں، عبداللہ کے در یتیم ہوں، تو ان کے ہوتے ہوئے وہ ان کے استاد ہوں، ان کو پڑھانے والے، ان کو دین سکھانے والے وہ ہوں، اور پھر اس کے بعد صحابہ اکرام بھٹک گئے؟ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ آج 1400 سال کے بعد صحابہ کو ماننے والے حق نواز جھنگوی رحمت اللہ علیہ، ان پہ کیا مشقت نہیں آئی، وہ تو نہیں بھٹکے، انہوں نے اس رستے کو نہیں چھوڑا، صحابہ کیسے چھوڑ گئے ہوں گے؟ نعوذ باللہ۔ ایک عالم دین ان کا حضرت زبیر، حضرت طلحہ، عشرہ مبشرہ، حضرت امیر معاویہ پہ زبان درازی کرتا ہے، اور بھلا بتاؤ تو صحیح، جو نبی کی جماعت ہے، جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ صحابہ کے غلام نہیں بھٹکتے، وہ حق کا راستہ نہیں چھوڑتے، وہ جن کو جیلوں میں بند کر دیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں جن کو شہید کر دیا گیا، کال کوٹریوں میں جن کو اذیتیں دی گئی، اور حضرت رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھو کہ 40 گولیاں اپنے سینے پہ کھا کے خدا کی قسم صحابہ کا دفاع نہیں چھوڑا، دین کو نہیں چھوڑا، حق بات کو اور حق راستے کو نہیں چھوڑا، تو کس طرح صحابہ چھوڑ گئے ہوں گے؟ اور وہ صحابہ اکرام کہ جنہوں نے آپ علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کے پیچھے جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ جام شہادت نوش کرتے ہیں، جن میں سے 700 حافظ قرآن ہیں، اور وہ صحابہ اکرام جن کو آگ میں ڈالا گیا، رب نے آگ کو گلزار بنا دیا، وہ صحابہ اکرام جن کو سولیوں پہ لٹکایا گیا اور کہا کہ آج اگر آپ کی جگہ محمد ہوگے تو آپ کو یہ بھلا اچھا نہیں لگتا؟ انہوں نے فرمایا خدا کی قسم مجھے کاٹ دیا جائے اور میں صحیح سلامت ہوں، لیکن محمد کو مدینہ میں کانٹا بھی چبھے مجھے برداشت نہیں ہے۔ اور جن کے ٹکڑے کر دیے گئے وہ صحابیات جن کو اونٹوں کے ذریعے باندھ کے چیر دیا گیا، انہوں نے پھر بھی کلمہ نہیں چھوڑا، اس دین کو نہیں چھوڑا۔ وہ دیکھو تو صحیح سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جن کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا گیا، لیکن احد نکلتا ہے زبان سے، جو محمد کی غلامی سے روگردانی نہیں کرتے۔ اور دیکھو بلال کی طرف انہوں نے سخت ضرب کھائی، سخت تکلیفیں اٹھائی، لیکن محمد کی غلامی سے روگردانی نہیں۔ وہ صحابہ اکرام سے زبان درازی کرتے ہو، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہے اور پورا مکہ ایک طرف ہے۔ صحابہ اکرام پہ زبان درازی کرنے سے پہلے میرے نبی کی اس حدیث کو، اس قول کو، میرے نبی کے اس فرمان کو یاد رکھ لینا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے، سیاستہ کی یہ صحیح روایت ہے،
کہ اگر وہ آدمی کافر نہ ہو تو وہ جملہ اس کے دل کا چکر لگا کر کہنے والے کو کافر بنا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ہم کو صحابہ اکرام سے عقیدت محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔